تصویر بناتے آنکھوں میں پانی بھر گیا۔ خرم بٹ 27 دسمبر بظاہر عام سا دن تھا، لیکن خاص بات یہ تھی کہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف دونوں راولپنڈی آ رہے تھے۔ میں دفتر بیٹھا بے نظیر بھٹو کے لیاقت باغ جلسے کی کوریج کے لیے جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ میرے دوست ایک انگریزی اخبار کے سینئر فوٹو جرنلسٹ نوید اکرم کا فون آ گیا۔ وہ نواز شریف کی کوریج پر مجھے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے ہاں کر دی اور اپنے ساتھی فوٹوگرافر کو بے نظیر جلسے کی جانب بھجوا کر میں نوید اکرم کی گاڑی میں کوری روڈ روانہ ہو گیا، جہاں نواز شریف نے ریلی کی شکل میں آ کر جلسے سے خطاب کرنا تھا۔ وہاں پہنچ کر ہم نے ایک موزوں جگہ پر اپنا مورچہ سنبھال لیا۔ گولیوں کی تڑتڑاہٹ کی آواز سن کر ہم چونک گئے۔ گرچہ آواز بہت دور سے آئی تھی، لیکن کری روڈ پر خوف و ہراس پھیل گیا۔ لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ متضاد افواہیں سننے کو مل رہی تھیں، لیکن دراصل خبر یہ تھی کہ نواز شریف کی ریلی پر دور سے فائرنگ کی گئی تھی۔ ہم چوکنے ہو گئے، شاید کچھ بڑا ہونے والا تھا۔ کچھ دیر بعد نوید اکرم کے موبائل پر گھنٹی بجی، جس نے ہمارے دماغ میں بھی گھنٹیاں بجا دیں۔ ابتدائی اطلاع یہ تھی بے نظیر بھٹو پر لیاقت باغ میں فائرنگ کر دی گئی ہے، جس سے وہ شدید زخمی ہو گئی ہیں۔ چند لمحے کو تو ہمارے اوسان قطع ہو گئے۔ بعد میں خودکش حملے کی خبر بھی مل گئی۔ میں لیاقت باغ جانے کے لیے بضد تھا، مگر نوید کے مطابق وہاں دیگر فوٹوگرافرز موجود ہیں، ہمیں جنرل ہسپتال جانا چاہیے، جہاں اطلاع کے مطابق بے نظیر بھٹو کو لے جایا گیا تھا۔ نوید نے گاڑی کا رخ جنرل ہسپتال کی جانب کر دیا۔ ایمرجنسی سے لے کر آپریشن تھیٹر تک ہسپتال پیپلز پارٹی کے کارکنوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا اور دل دھرنے کو جگہ نہ تھی۔ سخت سردی کے باوجود گھٹن ہو رہی تھی۔ کارکنوں کی اکثریت دھاڑیں مار کر رو رہی تھی۔ بعض گر گرا کر اللہ سے بے نظیر بھٹو کی زندگی کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ اس وقت تک ہماری طرح وہ بھی نہیں جانتے تھے کہ بی بی اپنے مرحوم بھائیوں اور والد کے پاس جا پہنچی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد خبر پھیل گئی کہ بے نظیر بھٹو ہلاک ہو چکی ہیں۔ کارکنوں کے گریہ و آہوزاری میں اضافہ ہو گیا۔ ڈاکٹر بابر ایوان نے بھی آپریشن تھیٹر سے باہر آ کر بے نظیر بھٹو کے ہلاک ہونے کی تصدیق اور کارکنوں کو پرامن رہنے کی تلقین کی۔ بھٹو زندہ تھا اور اس کی بیٹی قتل کر دی گئی تھی۔ دور سیڑھیوں پر کھڑے تصویریں بناتے میری آنکھوں میں بھی پانی بھر آیا۔ نوید اکرم نے آپریشن تھیٹر کے پاس کھڑے امین فہیم اور پولیس کے ایک افسر سے کئی مرتبہ اندر جا کر تصویریں بنانے کی اجازت طلب کی، مگر جانے نہیں دیا گیا۔ چند منٹوں کے بعد خبر ملی کہ نواز شریف اپنا جلسہ منسوخ کر کے جنرل ہسپتال آ گئے ہیں اور ہم باہر کی جانب بھاگے۔ نواز شریف کی گاڑی ایمرجنسی کے باہر رکی تو پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے اسے گھیر لیا۔ بلا شبہ نواز شریف کا ایسے ماحول میں وہاں آ جانا دلیرانہ اقدام تھا۔ پیپلز پارٹی کے کارکن شدید غم و غصے میں تھے، گرچہ سیاستدان چہرے کے تاثرات چھپانے کے عادی ہوتے ہیں، لیکن نواز شریف کا چہرہ اس وقت کرب سے بھرا ہوا تھا اور آنکھیں بھی نم تھیں۔ نواز شریف تھوڑی دیر وہاں رک کر واپس چلے گئے اور ہم دوبارہ اندر جا کر سیڑھیوں پر کھڑے ہو گئے۔ جان لیوا انتظار کے بعد بالآخر دروازہ کھلا اور ایک لکڑی کا بند تابوت دکھائی دیا۔ بے نظیر بھٹو کا جسد خاکی اسی میں تھا۔ ان کی پولیٹیکل سیکریٹری ناہید خان بھی تابوت کے ساتھ ہی باہر آئیں۔ تابوت کے باہر آتے ہی کوہرام مچ گیا۔ کارکن تابوت کو تھام کر یوں دھارے مار رہے تھے جیسے ان کی حقیقی ماں قتل کر دی گئی ہو۔ ہسپتال کے باہر پورے شہر میں تشدد، جلاؤ گھیراؤ جاری تھا۔ جگہ جگہ ٹائر جلائے جا رہے تھے، گاڑیاں نذر آتش کی جا رہی تھیں، فائرنگ کی آواز وقفے وقفے سے گونج رہی تھی۔ مرے روڈ پر احتجاج کی آڑ میں بعض شرپسند عناصر بینک کے ATM مشین اکھاڑنے کی کوشش میں مصروف تھے۔
چاندنی چوک کے قریب ایک بیکری میں آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ اسی اثنا میں دو پولیس اہلکار جلتی ہوئی بیکری سے نکل کر بھاگتے دکھائی دیے۔ ان کے ہاتھوں میں پیسٹریوں کے ٹرے تھے۔ شاید صبح سے خالی پیٹ ڈیوٹی دیتے دیتے پیٹ کی آگ اس آگ پر غالب آ گئی تھی۔ ان کے علاوہ ہمیں کہیں باوردی پولیس دکھائی نہ دی۔ شاید حملوں کے خدشے کے پیش نظر انہیں انڈر گراؤنڈ ہونے کا حکم ملا تھا۔ میں اور نوید بچتے بچاتے کوریج کر کے اپنے اپنے دفتر پہنچ گئے۔ وہاں بھی جیسے بھونچال آیا ہوا تھا۔ میرا ساتھی فوٹوگرافر بھی دفتر میں موجود تھا۔ اس نے بے نظیر بھٹو کا یہ آخری تاریخی جلسہ کور کیا تھا۔ اس نے بتایا، فوٹوگرافرز اس وقت خودکش حملے سے یوں معجزاتی طور پر بچ گئے کہ حملے کی جگہ سے چند فٹ کے فاصلے پر واقع اکبر ہوٹل میں ایک تقریب ہو رہی تھی۔ اس لیے سبھی فوٹوگرافرز بے نظیر بھٹو کا خطاب ختم ہونے پر ہوٹل چلے گئے اور چند منٹ بعد ہی دھماکہ ہوا۔ وہ بھاگتے ہوئے باہر نکلے تو باہر کشت و خون بپا تھا اور انہوں نے وہ مناظر کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر لیے۔ بے نظیر بھٹو کی زندگی کے آخری جلسے کی کوریج نہ کر پانے کا دکھ اپنی جگہ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نوید کی کال نے اس دن اسے اور مجھے زندگی بخشی۔ وگرنہ نوید اور میں اگر موجود ہوتے تو یقینی طور پر بے نظیر کی اس آخری لمحے تک کوریج کرنے کی کوشش کرتے اور پھر شاید بے نظیر اور دیگر کارکنوں کے ساتھ نشانہ بن جاتے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے۔ رات گئے تک مظاہرین سے بچتے بچاتے تھکا ہارا گھر پہنچا تو بیوی کو بھی غمگین پایا۔ ٹی وی پر بے نظیر بھٹو کے کئی ناقدین اب بڑھ چڑھ کر ان کی خوبیاں بیان کر رہے تھے۔ شاید ہمارے ہاں خود کو منوانے کے لیے قتل ہونا لازمی ہے۔ بے نظیر کی جلا وطنی کے بعد وطن واپسی پر جہاز کی سیڑھیاں اترتے ہوئے دعا مانگتے وقت آپ دیدہ ہو جانے کی ویڈیو بار بار دکھائی جا رہی تھی۔ بیک گراؤنڈ میں عابدہ پروین کے گائے کلام کے الفاظ گونج رہے تھے۔ ڈھونڈو گے ہمیں ملکوں ملکوں، ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم۔